بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر۔ ابو الحارث۔ یہ شیر کس نے پالا تھا اور کربلا میں اچانک کہاں سے آ گیا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے لگا؟ دوستو، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل نظر ٹی وی آفیشیل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ امام حسین نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو تکلیف اور حسد اتنا ہوا ابو الحارث کا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے، نبی اللہ اس کو جنگل نہ چھوڑائیں۔ نبی پاک نے فرمایا، کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں بائیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہ رہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جانتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ آپ کا بھائی عباس؟ فرمایا، نہیں۔ تو پھر؟ امام روئے اور فرمایا، میرے 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی۔ ہائے وہ روز عاشور کہ بس بی بی نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کی لاش پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، جب ابو الحارث کربلا کے زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ہائے حسین، ہائے سکینہ۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یہ شور و گل برپا ہوا کہ عمر ابن سعد کا حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک پائمال کر دی جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لشکر عمر ابن سعد نے چاہا کہ آپ کی لاش مطہرہ پائمال کریں۔ اس وقت جناب فضا کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے
زینب سلام اللہ علیہ خاتون سے عرض کیا، اے مقدرتا کہ حضرت رسول خدا نے جب سفینہ غلام آزاد کیا تو ان کی کشتی دریا میں تھی اور ایک جزیرہ پر ٹھہری۔ اس جزیرہ میں ایک شیر رہتا تھا، وہ سفینہ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اسے شیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شیر، میں آزاد کردہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے نام مبارک رسول خدا سنا، فوراً راستے سے ہٹ گیا اور ہلاک کرنے سے باز رہا اور راستے تک پہنچا دیا۔ پھر فضا نے کہا، اے زینب علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ ہوائی کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر شیر کو آواز دوں اور اس دلدوز واقعے کی اطلاع کروں، شاید کہ شیر حفاظت لاش امام مظلوم علیہ السلام کر سکے۔ جناب زینب علیہ السلام خاتون نے فضا سلام اللہ علیہ کو اجازت دی اور فضا علیہ السلام نے تعمیل حکم میں صحرا کا رخ کیا اور نہ معلوم کس قدر مسافت طے کی اور کس طرف گئے۔ بہرحال شیر تک پہنچے۔ شیر نے دیکھ کر چنگاڑ ماری، مگر فضا نے بآواز بلند فرمایا کہ اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر سبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام ابن فاطمہ سلام اللہ علیہ کی لاش کو پائمال کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی شیر نے جناب فضا سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا۔ لاش امام علیہ السلام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور باحسرت نظر ڈالی کہ اپنی دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مطہر کو لے لیا۔ اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا کہ یعنی کہ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پائمال کرنے آئے، دیکھا کہ شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر بن سعد ملعون کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش مطہر پائمال ہونے سے محفوظ رہی۔